من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ اسی وقت اپنے پروردگار سے ایک دعا کی، انہوں نے کہا اے میرے رب تو مجھے بھی اپنی جناب سے کوئی پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، یقیناً تو دعا کا سننے والا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی اہلیہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، ساری عمر بھانج رہی تھی، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب یہ سورہ مریم میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں یہ مضامین جو ہیں۔ جب مکی دور میں جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے گئے تو وہاں جا کر نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ساری عمر بے اولاد رہے تھے، لیکن حضرت مریم کے پاس اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد اولاد کی جو خواہش ان کے اندر دبی ہوئی تھی وہ چنگاری دوبارہ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے عرض کیا اللہ تو اس بچی کو یہ سب کچھ دے سکتا ہے تو اپنی قدرت سے مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے۔ کیونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام پہ تھی، جو کہ ان کے خالو تھے۔ تو آیت نمبر 39 کیا ہے؟ تو فرشتوں نے انہیں ندا دی جبکہ وہ اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، جو تصدیق کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ کی، اور سردار ہوگا اور تجرد کی زندگی گزارے گا، اور نبی ہوگا صالحین میں سے۔ تو کیا انہوں نے دعا کی تو وہ اپنے حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، تو انہیں اللہ کی طرف سے ایک فرشتے کے ذریعے بشارت دی گئی ایک بیٹے کی۔ تو کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ایسا ہوگا کہ جو صالحین میں سے ہوگا، نبی ہے۔ آیت نمبر 40 ہے کہ زکریا نے کہا پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھانج ہے؟ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ابھی خود دعا کر رہے تھے لیکن اللہ کی طرف سے بیٹے کی بشارت ملنے پر خود دعا بھی کر رہے، لیکن اللہ سے پھر اس کی ری ایشورنس بھی چاہ رہے ہیں کہ میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا، میں تو انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی میری بھانج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے اسباب کی احتیاج نہیں ہے، اسباب کی احتیاج تو اسے تو نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کا محتاج تو نہیں ہے۔ آیت نمبر 41 ہے کہ انہوں نے عرض کیا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں۔ فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ اب تم 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کنائی کے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہو اور تسبیح کیا کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ اب ان کو یقین نہیں آیا، دعا بھی کر رہے ہیں تو لیکن پھر بھی یقین بھی نہیں آ رہا، تو اللہ کو کہا میرے لیے کوئی نشانی مقرر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کرو گے لیکن اشاروں میں کر سکتے ہو، اور اللہ کو یاد کرو اور اس کی صبح اور شام کے وقت میں تسبیح کرو۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کو شدید بڑھاپے کی عمر میں بھانج اور بوڑھی عورت سے حضرت یحییٰ جیسا بیٹا دیا، معجزہ تھا۔ آیت نمبر 42 ہے اور یاد کرو جب کہا فرشتوں نے اے مریم یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے اور تمہیں تمام جہان کی خواتین پر ترجیح دی ہے۔ جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا ہوا؟ چن لیا ہے اپنے لیے، نیک اور پاک باز عورت تھی اور تمام جہان کی خواتین پر ان کو ترجیح دی۔ آیت نمبر 43 کیا ہے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو اور سجدہ کرتی رہو، رکوع کرتی رہو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز باجماعت کے اندر شریک ہو جایا کرو۔ 44 آیت نمبر ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ہے،
ہم آپ کو جو وحی کر رہے ہیں، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب کہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کا کفیل ہوگا، اور نہ آپ اس وقت موجود تھے جب کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اب جب حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کیا، تو جو ہیکل کے اس ٹائم کاہن تھے ان میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ بچی میری تحویل میں ہو، اس کی تربیت پرورش کی سعادت مجھے حاصل ہو جائے، جسے ایک اللہ کے نام پر وقف کر دیا گیا۔ چنانچہ اس کے لیے وہ کیا کرتے، اپنے قلم جو تھے وہ پھینک کر قرآن اندازی کر رہے تھے، تو اس میں اللہ نے حضرت زکریا کا نام نکال دیا۔ اب یہاں کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ تو اس وقت وہاں نہیں تھے جب قرآن اندازی سے یہ معاملہ طے کر رہے تھے، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ آیت نمبر 45 ہے کہ یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تمہیں بشارت دے رہا ہے اپنی طرف سے ایک کلمہ کی، اس کا نام ہوگا المسیح، عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا، مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے بہت ہی مقربین بارگاہ میں سے ہوگا۔ اللہ تمہیں ایک ایسی ہستی کی ولادت کی خوشخبری سنا رہا ہے کہ جو اس کی جانب سے ایک خاص کلمہ ہوگا، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ عیسیٰ ابن مریم، اور وہ دنیا اور آخرت میں بھی اور اللہ کے بہت ہی مقربین میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 46، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی، اور وہ ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا۔ یہ کیا ہے کہ وہ گود سے بھی بولے گا اور پوری عمر کا ہوگا، یعنی گود سے ہی لوگوں سے گفتگو کرے گا، اور اللہ کے نیکوکاروں، اللہ کہتا ہے میرے نیکوکاروں بندوں میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 47 کیا ہے کہ جب بولی اے اللہ میرے اولاد کیسے ہو جائے گی جبکہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، فرمایا اسی طرح اللہ تخلیق فرماتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، وہ تو جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ اپنے جو بنائے ہوئے قانون ہیں، جو فطرت کے قانون ہیں، ان کا پابند تو نہیں ہے، اگرچہ عام ولادت تو اسی طرح ہوتی ہے، باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے ماں کا بھی، لیکن اللہ ان اسباب وسائل ذرائع کا محتاج تو نہیں ہے، وہ جیسے چاہے پیدا کرے، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 48 کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا کتاب اور حکمت بھی اور توریت اور انجیر بھی۔ کیا ہے کہ یہاں 4 چیزوں کا، کتاب، حکمت، تورات اور انجیل، جن کی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو تعلیم دی کہ اللہ اسے سکھائے گا۔ آیت نمبر 49 کیا ہے کہ اس کو رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف، کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانند صورت بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ بن جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دے دیتا ہوں اندھے کو بھی، کوڑی کو بھی، اور اس مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، یقیناً ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا کہ اللہ کے نبی ہوں گے صالحین سے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے رسول بن کے آئیں گے۔ چنانچہ کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تمہارے لیے مٹی سے پرندے بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑتا ہے اللہ کے حکم سے، پھر کیا ہے کہ اندھے کو، کوڑ کو، مردے کو واپس زندہ کرتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے، اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو، رکھتے ہو، ذخیرہ کرتے ہو، اس سے بھی واقف ہوں۔ یقیناً ان تمام چیزوں کے لیے یعنی ان میں وہ نشانی ہے کہ جو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اس کی نشانی یہ کامن ہے کہ میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو تم میرے سامنے موجود ہے توریت میں سے، تاکہ میں حلال ٹھہرا دوں تم پر ان میں سے بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں،
بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. کہ کیا ہے کہ میں اب یہ اصل میں سبت کے حکم کے بارے میں اشارہ. جیسے ہمارے ہاں بھی بعض مذہبی مزاج کے لوگوں میں بڑی سختی پیدا ہوتی ہے اور دین کے احکام میں ذرا سختی تو کیا ہے کہ کہتے تھے کہ یہ انتہائی وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے مطلب اس چیز کی وضاحت کی کہ اس طرح کی چیزیں سبت کے تقاضوں میں شامل نہیں ہیں. کچھ چیزوں میں وہ کیا کرتے ہیں کہ یہودیوں کے بارے میں بھی ہے کہ وہ یعنی اس حد تک وہ انتہا پہ پہنچ جاتے تھے کہ کسی مریض کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اسے شفا دے دے یہ بھی جائز نہیں سمجھتے تھے. کہتے تھے کہ یہ بھی کام دنیا کا کام ہے. چنانچہ وہ اس معاملے میں ایک انتہا تک پہنچ گئے تھے اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی. یہ تمہارے پاس نشانی ہے لیکن تمہارے رب کی طرف سے. بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. ایک امن ہے کہ یقیناً اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے پر اسی کی بندگی کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے. 52 ہے کہ پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کو بانپ لیا تو انہوں نے پکار لگائی کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. کہا حواریوں نے کہ ہم ہیں اللہ کے مدد اور آپ بھی گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. ہم ایمان لائے اللہ پر اور آپ بھی گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. اب یہ کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی سال بیت چکے تھے اور اس دعوت میں جب یہود کے علماء کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ ان کی جو ہیں مسندیں ہیں ان کو خطرہ ہے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی. تو اس وقت انہوں نے جو پکار لگائی ہے اس کے بارے میں ہے کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. تو کہا حواریوں نے. اب حواری کے اصل معنی دھوبی کے ہیں جو کپڑے دھو کر صاف کرتا ہے. پھر یہ لفظ آگے بڑھ کر اپنے اخلاق اور کردار کو صاف کرنے والوں کے لیے استعمال ہو گئے. تو کیا ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح کی تبلیغ زیادہ تر جھیل کے کناروں پر ہوتی تھی. سمندر کی طرح بہت بڑی جھیل ہے. آپ کبھی وہاں کپڑے دھونے والے دھوبیوں میں تبلیغ کرتے اور کبھی مچھلی پکڑنے والے مچھروں میں. آپ ان سے فرمایا کرتے تھے کہ مچھلیوں کا شکار کرنے والوں آؤ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں. تو کیا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے جب آپ نے تبلیغ کی تو کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہم آپ کی جدوجہد میں اللہ کے مددگار بننے کو تیار ہیں اور ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آپ اس چیز کے گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. تو آج کی ویڈیو بھی ذرا لمبی ہو گئی ہے تو ابھی کے لیے پھر اتنا ہی ہے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے. وما